بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آخر ایسا کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے میت سے یا پھر فوت شدہ سے بات کی جا سکتی ہے اور پھر اس کو اپنا پیغام دیا جا سکتا ہے اور اس سے اس کا پیغام بھی لیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں پیغام دینے کی بات کرتا ہوں اور اس کا پیغام سننے کی بھی بات کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ مردے کو تلقین کیا کرو۔ جب بھی کوئی عزیز و قارب آپ کا فوت ہو جائے اور اس کو دفنا چکے ہوں تو جیسے ہی سب پلٹ جائیں تو کوئی ایک شخص وہاں پر رک جائے اور ایک شخص رکنے کے بعد ان کے جانے کا انتظار کرے۔ جب وہ سارے کے سارے پلٹ جائیں اور 40 قدم تقریباً وہ دور ہو جائیں تو اس کے بعد وہاں پہ جو شخص کھڑا تھا اس کے بعد وہ مردے کو تلقین کرے اور پھر اس کو پکارے۔ پکارنے کا طریقہ کار یہ ہے، اس کو کہے فلاں بن فلانا کے بیٹے، مطلب فلاں کی جگہ اس کا نام لیا جائے گا اور بن فلانا کی جگہ اس کی والدہ کا نام لیا جائے گا۔ تو اس سے وہ مردہ سنے گا لیکن کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر دوبارہ اسی طریقے سے پکارا جائے گا فلاں بن فلانا کے بیٹے، تو پھر وہ سنے گا لیکن کوئی جواب نہیں دے گا۔ تیسری مرتبہ پھر دہرایا جائے گا فلاں بن فلانا کے بیٹے، جب تیسری مرتبہ وہ شخص اس کو پکارے گا تو وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور وہ کہے گا کہ مجھے کچھ تلقین کرو۔ وہ آپ سے بات کرے گا کہ اے اللہ کے بندے مجھے کچھ تلقین کرو، مجھے کچھ بتاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مردہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہے لیکن آپ اس کو سن نہیں پائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ اس کو اس طریقے سے تلقین کرنا، تم یاد کرو اللہ تبارک و تعالی میرا رب ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرا امام قرآن ہے اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ 4 باتوں کی اس کو تلقین کی جائے گی۔ پہلی ہوگی کہ یاد کرو کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ دوسری تلقین ہوگی کہ میرا دین اسلام ہے۔ تیسری ہوگی کہ میرا امام قرآن ہے اور چوتھی تلقین ہوگی کہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ 4 باتوں کی اس کو تلقین کی جائے گی۔ پھر جب منکر نکیر اس کی قبر میں آئیں گے تو کہیں گے ہم اس سے کیا سوال کریں جس کی حجت اس کو پہلے سے ہی بتا دی گئی، اور پھر وہ پلٹ جائیں گے بغیر اس کے سوال جواب کیے۔ یہ حدیث پاک کا کم و بیش مفہوم ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے عزیز و قارب کے لیے قبر کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جب بھی کسی کو دفنائیں تو کوئی ایک شخص یہ عمل ضرور کر لے۔ یہ کوئی عام حدیث نہیں ہے، یہ اتنی زبردست حدیث ہے کہ اس کو کہ علامہ جلال الدین سیوطی اتنے بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں شرح حالی موتع والقبور کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے۔ تو اس کو بڑے بڑے محدثوں نے نقل فرمایا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ علماؤں کا اتفاق رہا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو مردے جب ہماری بات سن سکتے ہیں، ہمیں جواب دے سکتے ہیں، جیسے ہم قبرستان میں جا کے السلام علیکم و اہل القبور کہتے ہیں تو مردے ہمیں جواب دیتے ہیں، وہ ہمارا سلام سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو حدیث پاک ہے اس کے اندر بھی ذکر ہے کہ جب ہم 3 بار تلقین کرتے ہیں، اس بندے کو پکارتے ہیں تو وہ بندہ ہم سے کلام ہوتا ہے۔ تو جب وہ ہم سے کلام ہوتا ہے، وہ ہماری آواز سنتا ہے، تو اس میں ایک بہترین مجرب عمل میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹا اپنی ماں سے کسی بھی قسم کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا چاہتا ہو، یا کوئی بیٹا اپنے باپ سے پوچھنا چاہتا ہو، یا کوئی بیٹی اپنی والدہ سے پوچھنا چاہتی ہو، تو کرنا یہ ہے کہ سورہ ملک روزانہ اپنے والد والدہ جو بھی فوت ہو چکے ہیں ان سے اگر آپ کچھ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 40 دن تک روزانہ 11 مرتبہ سورہ ملک پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ 40 دن جب پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ ان سے سوال کریں، ان کی قبر پر جا کے ان سے سوال کریں، اپنا وہ مسئلہ ان کو پیش کریں۔ وہ آپ کی آواز سن رہے ہوں گے، وہ آپ کا مسئلہ بھی سن رہے ہوں گے، لیکن سورہ ملک کی برکتوں سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کو آرام سے آسانی سے آپ تک جواب پہنچا پائیں گے۔ وہ کیسے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا قول مبارک ہے کہ شب جمعہ کے روز مردے اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے اہل خانہ، ان کے گھر والے ان کے لیے کیا عمل کر رہے ہیں۔ تو جب وہ اٹھ کے اپنے گھروں پہ چکر لگاتے ہیں شب جمعہ کے روز حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے قول کے مطابق، تو یقیناً جب آپ ان کو 40 دن تک سورہ ملک کا ایصال ثواب پیش کرتے رہیں گے، جو ان کی قبر میں نور آئے گا وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اس طریقے سے کرے گا کہ قبر والے جو ہوں گے وہ آپ کو جو بھی جواب دینا چاہیں گے اس نور کی مدد سے آپ کو آسانی سے دے سکیں گے۔ انشاءاللہ ان قریب آپ کو وہ جواب خواب کے ذریعے یا کسی بھی بشارت کے ذریعے ضرور مل جائے گا۔ یہ بہترین طریقہ ہے مردے سے بات کرنے کا، لیکن اس کے لیے 40 دن لگاتار 11 مرتبہ سورہ ملک پڑھ کے ان کو ایصال ثواب پیش کرنا پڑے گا۔ بشارت خواب کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ سورہ ملک ضرور مدد کرتی ہے کیونکہ
सूरह मुल्क कब्र में ऐसे नूर बन के आती है, ऐसा नूर बन के आती है कि इस हद तक बंदे की शफाअत करती है कि उसको बख्शवा के छोड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात ज़रूर समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म का इस्तिखारा मालूम करना चाहते हैं या किसी भी किस्म के हवाले से कोई भी मशवरा करना चाहते हैं तो रूहानी चैनल के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर जाके अपना मसला बता सकते हैं। मेरे इल्म से, कौल से, फ़ैल से जो कुछ भी हो सका मैंने आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करी। अब आप लोगों का काम है इन बातों को दूसरों तक पहुँचाना ताकि किसी और का भला हो सके। अगर आप अपना नाम दुआओं में शामिल कराना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अपने मुल्क और शहर के नाम के साथ अपना नाम लिखिए। इंशाअल्लाह आपका नाम रूहानी महफिल के अंदर शामिल कर लिया जाएगा जिसमें दुआओं का सिलसिला जारी रहता है। मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। आपका रूहानी भाई मोहम्मद फ़ाइज़ शेख मुस्तफ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।